السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ پبلک ریلیشنز کے بارے میں کافی کچھ جان چکے ہوں گے آپ، لیکن جیسے ہر علم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علم کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، اور جب بھی آپ علم کے بارے میں کچھ بھی سنیں تو ہر وقت انسان کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ آخری سانس تک انسان کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے. اور اس ضمن میں پبلک ریلیشنز ایک ایسا شعبہ ہے. میں آپ کو پبلک ریلیشن سے ڈرانا نہیں چاہتا، لیکن پبلک ریلیشن ایک ایسا شعبہ ہے جس میں ہر دن، ہر وقت، ہر لمحہ ایک نئے مسئلے سے آپ کو دوچار ہونا پڑتا ہے، ایک نئی سچویشن کریٹ ہوتی ہے. یو کم اکراس اے ویری ٹرکی، ڈیفیکلٹ اینڈ ڈفرنٹ سچویشن ایٹ ڈفرنٹ گیون ٹائم. سو یو ہیو ٹو بی different. Therefore, I always define public relations as an all-rounder, though I make this statement too much, but I must tell you that this factor you should keep in mind. You are not like a machine man whose job will finish after the machining job is finished. You are there all the time, and the management or your publics, whether they are internal or external, they expect a lot from you, and they expect you to do everything, every time, and on every occasion. جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پبلک ریلیشنز میں مختلف ملٹی فیریس جابز بھی آ جاتی ہیں، اور وہ ہم وقتاً فوقتاً ان کو ڈسکس بھی کرتے رہیں گے. پبلک ریلیشنز مختلف اداروں میں مختلف رول ادا کرتا ہے. یہ ہے سبجیکٹ جس کے اوپر ہم کچھ لیکچر سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ شعبوں کی تقسیم اتنی زیادہ ہے. آج کے ماڈرن دور میں اتنی زیادہ اسپیشلائزیشن آ گئی ہے کہ ہر شعبہ اپنے اپنے سفیر میں، اپنے اپنے جو دائرہ کار میں ہیں، وہ ایسے کام کرتا ہے کہ وہ بیسٹ ریزلٹس چاہتا ہے، اور وہ نہ صرف بیسٹ ریزلٹس چاہتا ہے بلکہ بیسٹ امیج چاہتا ہے. اور یہ دونوں چیزیں کوئی اور سیکٹر، ڈپارٹمنٹ آف نالج جو ہے وہ نہیں پرووائڈ کر سکتا سوائے پبلک ریلیشنز کے. دیکھیے، اگر مارکیٹنگ والا ہے تو مارکیٹنگ صرف مارکیٹ کر رہا ہوگا، اور وہ مارکیٹنگ کا رزلٹ شو کر رہا ہوگا مینجمنٹ کو کہ یہ مارکیٹنگ اس نے پالیسی بنائی تھی، اور اس مارکیٹنگ کی وجہ سے یہ ریزلٹس اچیو ہوئے ہیں اور یا نہیں ہوئے ہیں. لیکن پبلک ریلیشن نے مارکیٹنگ کے اس ریزلٹس کو اوورسی کرنا ہے. ان میں جو قباحتیں یا مشکلات یا دشواریاں پیش آئیں یا اس میں جو شارٹ کمنگز کریٹ ہوئیں، اس کو اینالائز کر کے بتانا ہے. تو یہ ہے بنیادی طور پہ پبلک ریلیشنز کے مختلف ڈیوٹیز، اور ان کو کس طریقے سے وہ ان پریکٹس لے کے آتا ہے. تو آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں اور آج دیکھتے ہیں کہ دوسرے شعبوں میں، مزید شعبوں میں پبلک ریلیشنز کا کیا رول ہے. آج ہم شروع کریں گے سب سے پہلے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس. یہ بڑا دلچسپ سبجیکٹ ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ پبلک ریلیشنز کا پروفیشنل یا پبلک ریلیشنز کا جو پریکٹیشنر ہے وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے. اور پرٹیکولرلی جب اس نے ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں پبلک ریلیشنز کرنی ہے تو اس کا کیا رول ہوتا ہے. یہ ہے غور طلب مسئلہ جس کے اوپر آپ نے زیادہ توجہ دینی ہے. بیکاز این ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ورکس ٹوٹلی in a different manner than a profit-making organization or an organization which is a company which is manufacturing some product. So please make this, make a note of this, that a public relation role in an educational institution is specific and it is different. Now let us see how it is specific and how it is different. پہلی بات جو ہم نے پبلک ریلیشن پروفیشنل کی، جو کہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں پبلک ریلیشن سروسز پرووائڈ کر رہا ہے، اس کی اپنی کیا خاصیتیں ہونی چاہیے، یعنی وہ کیا ہونا چاہیے. یعنی اب کیونکہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ایک ایسی نرسری یا ایک ایسا گہوارہ ہوتا ہے، جہاں سے ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے جہاں سے فیوچر جنریشنز ایجوکیٹ ہو کر نکل رہی ہوتی ہیں. سو اس آرگنائزیشن کا جو پبلک ریلیشن پروفیشنل ہے وہ کیا ہونا چاہیے، اس میں کیا خاصیتیں، اس میں کیا کوالٹیز یا اس کی کیا بیسک ریکوائرمنٹس ہونی چاہیے. نمبر 1 یہ ہے کہ جو پبلک ریلیشن پروفیشنل، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، بیسکلی کریڈیبل ہونا چاہیے، اسٹرانگ کریکٹڈ ہونا چاہیے، اور اس کی ججمنٹ اچھی ہونی چاہیے. یہ 3 چیزیں ہیں کہ آنےسٹ ہونا چاہیے، اسٹرانگ کریکٹر ہونا چاہیے، اور
اس کی ججمنٹ جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے تاکہ وہ پبلک ریلیشنز کی جو بھی اسٹریٹجی کو ڈیوائز کرے یا بنائے وہ ان تین فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے. اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں یہ ایبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ پبلک اوپینین کو کس طرح جج کرے گا اور کس طرح سمجھے گا اور کس طرح اس کو اڈاپٹ کرے گا. یہ اس میں کیپیبلٹی ہونی چاہیے. یہ نہیں بیسکلی یہ پروفیشنسی کی بات ہے کہ اس میں کیپیبلٹی کیا ہے وہ دیکھنا ہے کہ وہ کس طریقے سے پبلک اوپینین کو جج کر سکتا ہے, اس کو ایڈریس کر سکتا ہے, اس کو نوٹ کر سکتا ہے. پھر اس میں یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ پبلک یا پیپل کو مدد کرنے اور سمجھنے میں کے لیے تیار ہو. یعنی اس پبلک ریلیشن پروفیشن میں یہ اہلیت ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کو سمجھنے اور ان کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہو اور اس میں یہ کیپیسٹی ہو. پھر ایک اور چیز جو ویسے تو ہر واک آف لائف میں بہت ضروری ہے لیکن یہاں بہت اہم ہے کیونکہ اس میں آرگنائزیشنل کیپیبلٹیز ہونی چاہیے. یعنی ہی ہیز دی کیپیبلٹی ٹو آرگنائز فنکشنز, آرگنائز پلانس, اینڈ ہی اچھا منتظم ہونا بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پلان کو کس طرح آرگنائز کرتا ہے, کس طرح امپلیمنٹ کرتا ہے اور کس طرح اس سے ڈیزائرڈ ریزلٹس اور آبجیکٹیوز حاصل کرتا ہے. ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کا جو پبلک ریلیشن پروفیشن ہے اس کو آبجیکٹو ہونا چاہیے. اس کو پورے طریقے سے اس کے ذہن میں آبجیکٹیوٹی ہونی چاہیے, ایک آبجیکٹو مائنڈ ہونا چاہیے تاکہ وہ پورے طریقے سے گریسپ کر سکے اس کا, یعنی وہ حاوی ہو سکے, احاطہ کر سکے ان تمام چیزوں کا, تاکہ اس کو پتہ رہے کہ کس طریقے سے پرابلمس کو وہ اسیس کر سکتا ہے. اس کے بعد روزمرہ زندگی میں آپ مسلطوں سے کام لیتے ہیں, ایک ٹیکٹ سے کام لیتے ہیں, تو اس میں ٹیکٹ اور ڈپلومیسی کی جو صفت ہے وہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ کس طریقے سے سچویشن کو ٹیکٹفلی ہینڈل کرتا ہے اور موقع کی مناسبت سے کون سے ڈپلومیٹک طریقے اختیار کرتا ہے تاکہ وہ اپنا جو انٹینشن ہے, جو اس کا پروگرام ہے, وہ اس کو کس طرح امپلیمنٹ کر سکتا ہے. پھر ایک جو بڑی ضروری بات یہ ہے کہ اس میں یہ کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے کولیگز اور جو انسٹیٹیوشن کی پبلکس ہیں ان میں کوآپریٹو ایکشن کے ذریعے ان میں انڈرسٹینڈنگ پیدا کر سکتا ہے. یعنی اس میں کوآپریٹو ایبلٹی موجود ہے کہ ان دونوں پبلکس میں وہ کریٹ کر سکتا ہے, جس سے کہ الٹیمیٹ ایم تو یہی ہے کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کا امیج اچھا ہو اور پبلکس تک, یعنی جو ان کی کنسرن پبلکس ہیں ان تک ان کا پروگرام پہنچایا جا سکے ان این ایفیشینٹ اینڈ ڈیفینیٹ مینر. اس کے بعد جو مرضی ہو جائے, جو پبلک ریلیشن پروفیشنل ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کا ہے, ہی شوڈ ہیو دی کریج آف ہز کنوکشن اینڈ شوڈ بی ایبل ٹو اسپیک آؤٹ ہز مائنڈ ایز اینڈ وین ریکوائرڈ, بیکاز if he will not be able to do that, he will not be able to create that understanding and belief in that educational institution. Because as I told you, public relation professional, wherever he is, but specifically in education institution, is the spokesperson. Here he is the professor of what the education institution is doing. So he has to be a person who has the conviction to say as and when the situation desires what he thinks correct on the basis of information, public opinion and his knowledge. And finally, he should be able to understand the importance of communication. اگر وہ کمیونیکیٹ نہیں کرے گا, اس کو اس امپورٹنس کا علم نہیں ہوگا, تو وہ اچھا پی آر مین نہیں بن سکتا, کیونکہ کمیونیکیشن از دی ایسنس آف پبلک ریلیشن. اگر آپ آپس میں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنا اچھا کر سکیں تو آپ کو اپنا جو ذہن ہے دوسرے پر, یا اپنی جو سوچ ہے وہ دوسرے کو پہنچانے میں آسانی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ یہ نہیں کریں گے, اگر آپ کی کمیونیکیشن اچھی نہیں ہوگی, تو مین ٹو مین میں بھی آپ نہیں کر سکتے. تو پھر اگر کمیونیکیشن کی امپورٹنس آپ نہیں سمجھ سکیں گے تو پھر آپ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کا پوائنٹ آف ویو کس طرح پہنچائیں گے اپنی ڈیزائرڈ پبلکس کی طرف یا ریکوائرڈ پبلکس کی طرف. اب
پبلک ریلیشنز کا ایک پرپز یہ بھی تھا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، کہ جو آرگنائزیشن کی انٹرنل پبلک ہوتی ہے اس کا خیال رکھنا، اس میں یہ انفیوز کرنا اسپرٹ کہ ان کو زیادہ سے زیادہ ڈیڈیکیشن سے کام کرنا چاہیے، تاکہ آرگنائزیشن کا جو امیج ہے، جو پوائنٹ آف ویو ہے اور آبجیکٹو ہے، وہ افیکٹولی ارینج ہو سکے، مینج ہو سکے، اچیو ہو سکے. سو دس از ون آف دی امپورٹنٹ تھنگس وچ ہیو ٹو بی کیپٹ ان مائنڈ ان دس ریگارڈ. اب امپلائیز کس طرح سیٹسفائی ہو سکتے ہیں، یہ پبلک ریلیشنز نے کیا اسٹریٹجی سجیسٹ کرے گا؟ نمبر 1 کہ سب سے پہلے کہ جہاں بھی انہوں نے کام کرنا ہے وہ ورکنگ کنڈیشنز پلیزنٹ ہیں، دی ورکنگ کنڈیشنز آر پلیزنٹ، سو دیٹ گیوز کمفرٹ لیول. اب بات یہاں ہو رہی ہے کمفرٹ لیول کی، امپلائیز کی. امپلائیز کا کمفرٹ لیول اگر بہتر ہوگا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دے ول بی مور سیٹسفائیڈ. جس طرح کسٹمر یا جس طرح ایکسٹرنل پبلک سیٹسفیکشن امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے ایک پبلک ریلیشن کے پلان کا، اس طریقے سے انٹرنل پبلک بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ دونوں کی سیٹسفیکشن سے ایک اچھا ریزلٹ بنتا ہے. پھر یہ انشور کرنا اور گائیڈ کرنا کہ پے اسکیل جو ہے وہ اکوٹیبل ہے، یعنی اس میں بہت زیادہ تفاوت نہیں ہے، بہت زیادہ فرق نہیں ہے، یعنی اس قسم کا فرق جو ڈسگرنٹل کرے امپلائیز کو، مایوس کرے یا بددلی پیدا کرے ان میں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو پے اسکیلز ہیں یا سیلری اسکیلز ہیں وہ اکوٹیبل ہیں، اچھے طریقے سے ڈیوائز کیے گئے ہیں، ہیومن ریسورس بیسک پیرامیٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کے مینجمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیوائز کیے گئے ہیں. آف کورس اس میں اپنی وائبلٹی، پروفیٹیبلٹی تو امپورٹنٹ ہے، لیکن ان میں اتنا زیادہ خلیج نہیں ہونی چاہیے سیلری کے ریٹس میں. اس کے بعد جو پروموشن ہے، ہر بندہ، ہر انسان، ہر پروفیشنل جو کام کرتا ہے اس کی ایک بیسک جو تھاٹ فیکٹر ہوتا ہے یا ایک بیسک خواہش ہوتی ہے، وہ اس کی اپریسیشن ہوتی ہے. اور اپریسیشن کا جو مٹیریلسٹک ایونیو ہے، جو مٹیریلسٹک سائڈ ہے، وہ پروموشن ہوتی ہے کہ آپ نے اچھا کام کیا، یعنی انسینٹو ہوتا ہے کہ آپ نے اچھا کام کیا اور آپ پروموٹ ہو گئے. لیکن وہ پروموشن پالیسی جو ہے وہ ڈسکریمنیٹری نہیں ہونی چاہیے، اس میں مفروضوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ ایک انصاف پر مبنی فیئر پروموشن پالیسی ہونی چاہیے. اس کے بعد جو لوگ کمپنی کے ساتھ بہت دیر تک وابستہ ہیں، ان کی بہت لانگ سروس ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے وہ آپ کے لائل امپلائیز ہیں، اور ان کی ان لائلٹی یا فیتھفل سروسز اور جو کچھ انہوں نے اس عرصے میں اچیو کیا ہے کمپنی کی خاطر، ان کی ریکگنیشن ہونی چاہیے، ان کو ریکگنائز کرنا چاہیے اور اس کے طریقے سجیسٹ کرنے چاہیے کہ کس طرح اس کی ریکگنیشن ہوگی. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، اس سے انسانی فطرت ہوتی ہے، وہ پھر اس سے زیادہ محنت اور زیادہ ڈیڈیکیشن سے کام کرتا ہے. اس کے علاوہ جو بیسک ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے، وہ انسان کی زندگی میں جب وہ محنت کرتا ہے تو اس کو ریسٹ اور ریکریشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو کیا آپ کی کمپنی جو ہے، یعنی آپ کی جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے، وہ، کیونکہ ایجوکیشن ایک ایسا شعبہ ہے جہاں محنت بہت زیادہ اور مینٹل محنت بہت زیادہ درکار ہے، اس مینٹل محنت کے نتیجے میں ایک اچھی اور فیئر ویکیشن پالیسی بنی ہوئی ہے، اور اگر وہ امپلائی کی صحت کے بارے میں کوئی پرابلم ہے تو اس میں بھی کس طریقے سے فارورڈ لکنگ اپروچ ہے کمپنی کی، وہ کس طرح ڈیولپ کرتا ہے پبلک ریلیشنز، تو وہ امپلائی ریلیشنز کو امپروومنٹ کرنے کے ایک یہ بھی امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ویکلی آفس، آپ نے پورا ہفتہ بڑی محنت کی، آپ کو ویکلی آف چاہیے ہوتا ہے تاکہ آپ اپنی جو ذہنی تھکاوٹ، ذہنی مناٹنی جو ہے اس کو توڑنے کے لیے یہ مقرر کی گئی ہے کہ ایک دن ہفتے میں آپ کو ریسٹ ہو. اور اگر ضرورت کے تحت ایز دا کمپنی ریکوائرز، اگر
یہ ڈیزائرڈ ویکینڈ ہالیڈیز یا چھٹی نہیں دی جا سکتی تو پھر ویکلی آف کا کوئی یا ان کا طریقہ ایسا بنانا چاہیے تاکہ اس کو وقتاً فوقتاً وہ ریکوائرڈ وقت پر چینجز ہو سکیں. یا اگر ضرورت اس بات کی یا اس امر کی ہو گئی ہے کہ آپ کی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو جس کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اپنے اسٹاف کو اپنے پروفیسرز کو ویکلی آف دینا ضروری ہے تو پھر ایک ایکسچینج پروفیسرشپ پروگرام ہونا چاہیے جس میں دوسری جگہ کے پروفیسرز ان دنوں میں جن دنوں میں آپ نے چھٹی دینی ہے تو آپ کے پاس اویلیبل ہونے چاہیے, وہ آئیڈینٹیفائی ہونے چاہیے تاکہ تعلیم امپارٹ کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے. سو یہ بھی ایک ہے نا, تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ذمہ داریاں پبلک ریلیشنز کی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں تھوڑی سی مختلف اس لحاظ سے ہوتی ہیں کہ یہاں آپ کے امپلائیز جو ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک ایجوکیشنل ہوتے ہیں جنہوں نے پڑھانا ہوتا ہے اور ایک ہوتے ہیں مینجمنٹ کے, لیکن زیادہ امپلائیز آپ کے وہ ہوتے ہیں جو پڑھا رہے ہوتے ہیں یا ٹیچرز ہوتے ہیں. سو ان کی سائیکی کے حساب سے آپ نے ریلیشن شپ کارڈیل, ورکنگ اور پریکٹیکل کریٹ کرنا ہے بٹوین دی مینجمنٹ اینڈ دی امپلائیز. اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے نوٹ کریں کہ امپلائی ریلیشن شپ جو ہے نا, وہ گڈ پی آر کا فرض ہے کہ امپلائیز ریلیشن ود دی مینجمنٹ کارڈیل بھی ہو اور اچھا بھی ہو تاکہ ان میں کام کرنے کی خواہش اور مینٹل ایٹیچیوڈ جو ہے وہ کمفرٹ کا ہو, یعنی کمفرٹ لیول ان کا ہائی ہو تاکہ وہ بیسٹ طریقے سے ایجوکیشن امپارٹ کر سکیں. اس کے علاوہ آج کے مختلف آرگنائزیشنز جو ہیں وہ ایک لانگ کیریئر پلان ہیومن ریسورس مینجمنٹ بیسڈ پہ آپ کے امپلائیز کو امپلائی کرتے ہیں, تو ان چیزوں کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. وین یو گرو بگ, یو آر اے بگر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن, دین یو ہیو ٹو سی دیٹ یور employees are managed in a proper way and they are rewarded in a proper way even when they complete their working tenure or working period with you. That is that, for example, on superannuation the employees retire, so what are their retirement benefits? Those retirement benefits make them work harder, stay with you, and because they have a feeling of security that even after retirement they are being taken care of properly. اس کے بعد یہ ہے کہ جو آپ کے امپلائیز ہیں ان کو ایک اور طریقہ کمفرٹ لیول دینے کا یہ ہوتا ہے کہ جو جس آرگنائزیشن میں, جس ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں وہ کام کر رہے ہیں اسی انسٹیٹیوشن میں ان کے بچوں کو, امپلائیز کے بچوں کو مناسب ریٹس پر یا اسپیشل ریٹس پر, یعنی ایون ٹو دی ایکسٹینٹ آف اسپیشلی ریڈیوس ریٹس پر ان کے بچوں کو تعلیم دینے کے, تعلیم حاصل کرنے کے مواقع فراہم کرنا, یعنی اس میں اچھے اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپس یعنی وظائف دینے کا بھی پروگرام ضروری ہے کہ وہ ہونا چاہیے. پھر امپلائیز اچھا کام کرتے ہیں, اگر ان کو شاباش نہ ملے تو وہ دوبارہ ان میں وہ جو کہتے ہیں نا خواہش نہیں ہوتی محنت کرنے کی. اب شاباش زبانی بھی ہو سکتی ہے اور شاباش تحریری بھی ہو سکتی ہے, یعنی خط, کارڈ, خط, جو بھی طریقہ آپ استعمال کریں, اگر ان رائٹنگ ہوگی تو وہ اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھے گا اور وہ بڑے فخر سے ہر جگہ دکھائے گا کہ یہ میں نے اسپیشل کام کیا جس کے عوض میں کمپنی نے مجھے اس طرح میری سروسز کو, میری اچیومنٹس کو ایکنالج کیا. اب ایک چیز اور ہے جو پی آر کی ایک بڑی بنیادی چیز ہے, وہ یہ ہے کہ آپ انسان کو جب روزمرہ زندگی میں ملتے ہیں تو جب وہ بیمار ہوتا ہے, جب اس کی کوئی خوشی ہوتی ہے, جب اس کی کوئی ایسا خاص فنکشن ہوتا ہے تو آپ اس کو مبارک دینے یا اس کو گریٹ کرنے جاتے ہیں, یا اگر بیمار ہوتا ہے تو مزاج پرسی کرنے جاتے ہیں. یہ انسان کا, انسان سے روابط کا ایک عام طریقہ ہے اظہار کا. یہی طریقہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں امپلائیز کے ساتھ بھی رکھنا چاہیے. جب وہ بیمار ہوں تو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اب یہ از نو یوز, سو وی شوڈ فارگیٹ ہم. نو, ریسپیکٹ دیم وین دے آر ایل.
ان کی برتھ ڈیز، ان کی عید گریٹنگز پر ان کو اکنالج کریں، ان کو گریٹنگز بھیجیں، تاکہ ان کو آپ سے یہ محسوس ہو کہ یور آرگنائزیشن از ویری کین اباؤٹ دیئر پرسنل لائف اینڈ دے آر انٹرسٹڈ ان دیئر ویل بینگ اینڈ دے آر کنسرنڈ اباؤٹ دم اینڈ دے ہیو ناٹ فرگوٹن اباؤٹ دم. یہ بڑے امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جس کا. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے ڈسپلیز اور ایگزیبٹس پر لکھنا ہے کہ امپلائیز کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ جو امپورٹنٹ پالیسی میٹرز بنا رہے ہیں اس کے بارے میں خصوصی نیوز ریلیزز بنانا چاہیے جو امپلائیز کو پتا ہونا چاہیے تاکہ وہ فلی اویئر رہیں. اسی طریقے سے اخبارات میں اگر آپ کی کمپنی کے بارے میں کچھ چھپا ہے جو بہتر ہے، جو اچھا ہے، اور اس میں خاص کالم یا سٹوریز آئی ہیں تو وہ بھی امپلائیز تک کلپنگ پہنچانی چاہیے تاکہ ان کو آپ کی کمپنی کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں پتہ چلتا رہے اور زیادہ انٹرسٹ ہو ان کو. اور زیادہ یعنی بات یہ ہے کہ کسی سٹیج پر بھی امپلائیز اور مینجمنٹ کے درمیان کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے. یعنی دی بیسک تھیم اور بیسک فلاسفی آف پبلک ریلیشن از کمیونیکیشن انٹیلیجنس، کمیونیکیشن انڈرسٹینڈنگ اینڈ کمیونیکیشن فلاسفی، کہ آپ کا کمیونیکیشن کانٹیکٹ جو ہے وہ ہر وقت برقرار رہے. یعنی اس کو اگر میں ایک لفظ میں استعمال کروں تو میں یوں کہوں گا کہ کمیونیکیشن کانشیسنس یہ آپ میں ہونی چاہیے. تب ہی آپ ایک اچھے امپلائیز ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے لیے اپنے پبلک ریلیشنز ٹیکنیک سے، اپنی پی آر سے کریٹ کر سکتے ہیں، جس سے خاطر خواہ اور مثبت نتائج یقیناً برآمد ہوتے ہیں. یہ تھا کچھ پبلک ریلیشنز کا رول. باقی رول تو چونکہ کامن ہے اس لیے میں نے ان پر زیادہ روشنی نہیں ڈالی. مثلاً اب وقتاً فوقتاً پریس میں ریلیزز دینا، وقتاً فوقتاً ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے ایڈورٹیزمنٹس ریلیز کرنا، وقتاً فوقتاً نئی کورسز لانچ کرنا، یہ تو تمام پبلک ریلیشن کی ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو کامن ہیں، صرف ان کے سبجیکٹ میٹر میں ڈفرنس ہوتا ہے، ورنہ تمام ٹیکنیکس جو ہیں وہ وہی ہوتی ہیں. یعنی اس میں آپ ٹاکس بھی ہو سکتی ہیں، سیمینارز بھی ہو سکتے ہیں. اس میں بڑا امپورٹنٹ ایک ڈگری ایوارڈنگ ایونٹ ہوتا ہے جس میں کانووکیشن جسے کہتے ہیں، جس میں تمام آپ اسٹوڈنٹس کو سرٹیفکیٹس وغیرہ بانٹتے ہیں. یہ تمام پبلک ریلیشن کی ایفرٹس ہیں، ورنہ یہ ڈگریاں گھروں میں بھی آپ ڈاک کے ذریعے بھیج سکتے ہیں. یہ ڈگریاں کالج، اسکول، ادارے میں بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن ایک فنکشن کر کے جب دی جاتا ہے تو اس سے نہ صرف ریکگنیشن ہوتی ہے بلکہ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی فخر محسوس کرتے ہیں، امپلائیز بھی وہاں موجود ہوتے ہیں، ان کو بھی پورا حاصل ہوتا ہے ایکسپوئر. اور یہ بنیادی طور پہ اسی کمیونیکیشن کانشیسنس کو آگے بڑھانے کے لیے یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں. یہ تھا ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے بارے میں. اب پبلک ریلیشنز کا ایک امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے یا وائٹل ٹول ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں مختلف عوامل کے لیے، خبروں کے لیے، پریس ریلیزز کے لیے، نیوز ریلیزز کے لیے، مختلف آرٹیکلز کے ذریعے، تو وہ ہیں نیوز پیپرز. اب بڑا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ نیوز پیپرز کی جو پی آر ہے وہ کیا ہونی چاہیے. اب آپ پوچھیں گے کہ جی نیوز پیپر تو روز نکلتا ہے، اس کو پی آر کی کیا ضرورت ہے، اس کو بذات خود چھپ رہا ہے، روز جا رہا ہے تو کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے. لیکن صرف ایک نیوز پیپر تو نہیں چھپ رہا. اگر تو وہ ایک کمیونٹی کا ریسٹرکٹڈ نیوز پیپر یا نیوز لیٹر ہو تو تب تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنا سب کچھ جو ہے اسی پیپر کے تھرو اپنی کمیونٹی کو یا اپنی پبلک کو پہنچا رہا ہے. لیکن اگر ایک علاقے میں، ایک شہر میں اگر بے شمار اخبارات نکل رہے ہیں تو وہ ہر اخبار اپنی پی آر کے کون سے طریقے اختیار کرے تاکہ اس اخبار کو ہمیشہ دوسروں سے مختلف انداز میں پرکھا جائے یا جانا جائے. تو یہ بڑا ضروری ہے. تو اس میں پہلے تو دیکھنا یہ ہے ہم نے کہ نیوز پیپر کی پبلکس کیا ہیں. یعنی جیسا میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک انٹرنل پبلک ہے، ایکسٹرنل پبلک ہے، اسی طریقے سے نیوز پیپر کی اپنی پبلک ہے جس میں ایکسٹرنل انٹرنل دونوں ہیں، لیکن وہ دوسروں سے تھوڑی سی مختلف ہیں. انٹرنل پبلک میں تو وہی شامل ہیں جی امپلائیز، لیکن ایکسٹرنل پبلک میں ریڈرز ہیں. اب امپلائی ریڈر بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ امپلائی ریڈر بھی ہو سکتا ہے. لیکن
یہ ضروری نہیں ہے کہ ریڈر امپلائی بھی ہو. اس طریقے سے ایڈورٹائزر یعنی ایک امپلائی، ایک ریڈر، پھر ایڈورٹائزر، پھر جنرل پبلک یعنی کمیونٹی ایز اے ہول، پھر ٹریڈ، جو بھی بزنس ادارے اس علاقے میں کام کر رہے ہیں، پھر گورنمنٹ آفیشلس جو بھی گورنمنٹ آفیشلس ہیں، اور پھر اگر یہ لمیٹڈ کمپنی ہے اور پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے، جو بھی کمپنی ہے تو اس کے جو بھی شیئر ہولڈرز ہیں وہ بھی نیوز پیپر کی پبلکس ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا اس میں کچھ کامن ہے لیکن کچھ مختلف ہیں. مثلا امپلائیز، نیوز پیپر کے امپلائیز تھوڑے سے دوسرے امپلائیز سے مختلف ہیں، اس کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے. ریڈرز جو آپ کے قارئین ہیں، جنہوں نے آپ کی اخبار پڑھنی ہے، وہ آپ کا ڈائریکٹ پبلک ہے. ایڈورٹائزرز جنہوں نے آپ کے اخبارات میں اشتہارات ریلیز کرنے ہیں، وہ بھی آپ کی ایک پبلک ہے. جنرل پبلک یعنی کمیونٹی ایز اے ہول، جو اس علاقے میں سارے لوگ ہیں وہ سب کنسرنڈ ہیں، یعنی ریڈرز چاہے وہ ریڈرز ہیں یا نہیں لیکن پھر بھی وہ آپ کی پبلک ہے. پھر ٹریڈ یعنی جو بھی بزنس یا ٹریڈ کمرشل ایکٹیویٹی وہاں ہو رہی ہے، وہ ٹریڈ جو بھی اس سے منسلک ہے وہ آپ کی پبلک ہے. اس طریقے سے گورنمنٹ آفیشل، سرکاری ادارے، سرکاری افسران، وہ ایک بڑی امپورٹنٹ پبلک ہے کیونکہ وہ اپنی پالیسی کے اعتبار سے اخبارات کی ورکنگ کو جانچتے رہتے ہیں اور وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اخبارات کے ذریعے انفارمیشن ملے تاکہ وہ مناسب کارروائی مناسب وقت کے حساب سے کر سکیں. اور شیئر ہولڈرز وہ واچ کرتے ہیں کہ اخبار کا کیا رول چل رہا ہے اور اخبارات کیسے پروگرس کر رہے ہیں. سو اس لیے شیئر ہولڈرز کو بھی مطمئن رکھنا یہ بھی اخبار کی ایک امپورٹنٹ فنکشن ہے اور وہ اس لیے ایک امپورٹنٹ پبلک ہے نیوز پیپر کی. اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، جب ہم بات کریں گے نا پبلکس کی تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے انٹرنل پبلک کی یعنی امپلائیز کی. جیسے میں نے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں امپلائیز کی بات کی، اس طریقے سے ہمیں نیوز پیپر کے امپلائیز کی بات کرنی چاہیے. اب آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی کہ ہم پبلک ریلیشنز کے شعبوں کے ان عوامل پر اب غور کر رہے ہیں جن میں انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی دونوں لحاظ سے پبلک ریلیشن انوالو ہے. یعنی بہت سارے لوگوں کو پبلک ریلیشنز کے بارے میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ پبلک ریلیشن صرف ایڈورٹائزنگ ہے، پبلک ریلیشن یا صرف مارکیٹنگ ہے، پبلک ریلیشن صرف پبلسٹی ہے. نہیں، پبلک ریلیشنز آل راؤنڈر ہے. پبلک ریلیشنز بہت وائڈ اسکوپ ہے اس کی ورکنگ کا اور اس کی بہت ذمہ داریاں ہیں. تمام دوسرے شعبوں کی نسبت اس کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. اب ہم اخبارات کی بات کر رہے ہیں، ایک پریس مین ہے، اس نے اخبار چھاپنی ہے، مشین پہ کام کر رہا ہے، اخبار چھپ گئی، اس کے بعد اس کی ڈیوٹی ختم، وہ آرام سے جائے گا، چائے پیے گا اور ہی از ناٹ پشڈ کہ اخبار میں کیا ہو رہا ہے. اب پبلک ریلیشنز کے جو شعبہ ہے وہ تو کبھی فارغ نہیں ہوتا. اس نے تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا وہ امپلائی جو کام کر کے مشین پر آیا ہے وہ مطمئن ہے، اگر مطمئن نہیں ہے تو کیوں ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ اس کی پرابلمز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی پرابلمز کا شمار کرے اور وہ مینجمنٹ تک پہنچائے تاکہ مینجمنٹ بہتر سے بہتر لک آفٹر کر سکے. تو پبلک ریلیشنز کو ہر وقت چوکنا اور اویئر یعنی اس کو ہر وقت تیار رہنا پڑتا ہے ایسی سچویشنز کے لیے تاکہ وہ ایز اے ہول پبلک ریلیشنز کا صحیح رول ادا کر سکے فار دی بیٹرمنٹ اینڈ امیج آف دی کمپنی آف دی لیٹ اس سے ہیئر دی نیوز پیپر. جو یہاں ادارہ ہے جس کی بات کر رہے ہیں وہ نیوز پیپر. تو اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی کوشش کرنا چاہیے کہ نیوز پیپر امپلائیز جو ہیں ان کی کیا پرابلمز ہو سکتی ہیں. جنرل پرابلمز تو سب وہی ہیں نا جی، کہ جی تنخواہ کافی نہیں ہے اور کام کرنے کے جو حالات ہیں، جو انوائرمنٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی کمفرٹ لیول نہیں ہے. لیکن ان کو اگر ہم اسپیسیفائی کر لیں تو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے میں آسانی رہے گی. پہلا یہ ہے کہ ان کو یہ احساس ہو رہا ہو، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پلیزنٹ ورکنگ سرکمسٹانسز یا انوائرمنٹ نہیں ہے، یعنی دے آر ناٹ بینگ ٹریٹڈ ایز ہیومن بینگس، دے آر جسٹ بینگ ٹریٹڈ ایز مشینس. یہ امپریشن کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ پرابلم ہے ایک. دوسری ہے کیونکہ وہ سارا دن کام کرتے ہیں مشین پر، ان کو یہ کام کرتے کرتے احساس ہو جاتا ہے اور ان کا تعلق چونکہ زیادہ مشین کے ساتھ ہو جاتا ہے، ان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ دے آر ناٹ بینگ ٹریٹڈ ایز ہیومن بینگس، دے آر جسٹ بینگ ٹریٹڈ ایز مشینس. اسی طرح سے اگر ان کو تمام عوامل میں کمپنی کے تمام ورکنگ کے بارے میں
ان کو پوری واقفیت نہیں ہوگی تو یہ محسوس ہوگا کہ دے آر بینگ کیپٹ الوف, دے آر بینگ کیپٹ اوے, اینڈ دیر از اے فیلئر آن دی پارٹ آف دی مینجمنٹ ٹو کنسیڈر دیم اے پارٹنر ان دی انٹرپرائز. اب جب ان کو یہ محسوس ہونا, جب یہ احساس پیدا ہو جائے گا کہ ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے, تو مالکوں کی کمپنی ہے, جیسے عام طور پہ ہوتا ہے, ہمارے عام فلاسفی ہے, ہر شخص یہ کہتا ہے کہ یہ کام جو ہے وہ جی یہ تو مالکوں کا کام ہے, ہمیں کیا پتا. یہ بات نہیں ہے. مالک بنیادی طور پہ تمام وہ لوگ ہوتے ہیں جو کمپنی کے لیے کام کر رہے ہیں, چاہے وہ مالک ہیں, چاہے وہ آجر ہیں, چاہے وہ جو وہاں مزدور ہیں یا ایگزیکٹوز ہیں, جو بھی ہیں, ان ساروں کے ملنے سے, مل کر کام کرنے سے ہی ڈیزائرڈ ریزلٹس حاصل ہوتے ہیں. پھر ایک اور چیز جو بڑی تکلیف دہ اور نقصان کا باعث ہوتی ہے, مایوسی کا باعث ہوتی ہے, وہ ہے کہ اب جہاں کوئی کام کر رہا ہے جی وہیں رک گیا ہے. اگر مشین مین ہے تو وہ مشین مین ہے, وہیں رکا ہوا ہے. اگر کوئی کمپوزر ہے تو وہ کمپوزر ہی بنا ہوا ہے. اگر کوئی مختلف پروف ریڈر ہے تو وہ پروف ریڈر ہی بنا ہوا ہے. یہ سب چیزوں پہ یہ ٹرمز آپ کو شاید نہیں لگ رہی ہوں گی, لیکن ان سب کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے جب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ پریس کا پبلک ریلیشن سے کیا تعلق ہے. پریس سے مراد پریس ایز آف نیوز پیپر وغیرہ نہیں, بلکہ پریس سے مراد یہ ہے کہ جو نیوز پیپر, نیوز لیٹرز یا میگزینس چھاپتے ہیں, اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے. سو مطلب یہ ہوا کہ امپلائیز کو یہ خیال پیدا ہونا شروع ہو جائے کہ دیر از نو ویزبل کیریئر ڈیولپمنٹ پلان, تو تب بھی یہ بھی ایک پرابلم ہے جو نیوز پیپر امپلائیز کی ہوتی ہے. پھر ایک اور چیز ہوتی ہے جو وقتاً فوقتاً ہمیں کو سامنا کرنا پڑتا ہے, وہ یہ ہے کہ جی کمپنی تو بہت پیسے بنا رہی ہے لیکن ہمیں تنخواہ کافی نہیں دیتی. یہ ایک ایسا ایونیو ہے جو ہر محکمے میں موجود ہوتا ہے, اور اس سے ورکر جو ہے کافی دل برداشتہ ہوتا ہے. اس لیے ایک چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ آپ کی جو سیلری سٹرکچر ہے اس کا جو تعلق ہے وہ براہ راست آپ کی پروفیٹیبلٹی سے ہونا چاہیے, آپ کی پروگرس سے ہونا چاہیے. آپ کے بنیادی طور پہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, نیوز پیپر انڈسٹری کا بھی یہ مسئلہ ہے, ہمارے ملک میں بھی ہے, دوسرے ممالک میں بھی ہے, کہ امپلائی یہ فیل کرتا ہے کہ دی اماؤنٹ آف ایفرٹ ہی از پٹنگ ان, ہی از ناٹ ارننگ انف پے, ہی از پٹنگ ان مور دین ہی از بینگ پیڈ. اینڈ when he cribs, when he grumbles, he has one excuse, and that excuse is that the management is trying to keep labor. Management is responsible for not giving them enough pay. So یہ بھی detrimental ہوتا ہے progress اور well being of the newspaper organization, کہ یہ بھی ایک پرابلم ہے جس کو امپلائیز کے ذہن سے پبلک ریلیشنز نے ہٹانا ہے یا دور کرنا ہے. اسی طریقے سے بنیادی طور پر یہ کامن چیز ہے, لیکن ایک ریزینٹمنٹ پیدا ہو جاتی ہے فور مین, سپروائزر یا سینئر مشین مین کے خلاف کہ جی اس کو فیوریٹزم کے ذریعے پروموٹ کر دیا گیا, اس کو کام نہیں آتا پھر بھی اس کو پروموٹ کر دیا گیا, ہم اس سے بہتر کام کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک ایسی پرابلم ہے جس سے جس کو ٹیکل کرنا پڑتا ہے پبلک ریلیشنز کو, اور اس کو اس بات کو مناسب طریقے سے نہ صرف امپلائیز کے ذہن میں بٹھانا ہوتا ہے بلکہ مینجمنٹ کو بھی بتانا ہوتا ہے کہ یہ ایک پرابلم کریٹ ہو رہی ہے اور اس پرابلم کا سدباب کرنا چاہیے. اس کے بعد یہ ہے کہ جو مینجمنٹ ہے وہ ایسی چیزیں یا ایسی پالیسیاں بنا رہی ہے جس سے وہ لیبر یونینز یا اسپوکسمین آف لیبر سمجھ لیجئے ان کے خلاف جنگ میں مصروف ہے. یعنی ان کو ساتھ وہ کوآپریٹ نہیں کر رہی, ان کو ان کی پرابلمز کا علم ہے لیکن وہ ان کو حل کرنے کی کوشش نہیں کر رہی. یہ ایک بڑا ڈینجرس ٹرینڈ ہوتا ہے, ایک بڑا ڈینجرس مسئلہ ہوتا ہے, اور یہ بھی پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنی پڑتی ہے تاکہ امپلائیز کو کمفرٹ لیول امپروو کیا جائے. اس کے بعد جو بات میں نے پہلے بھی آپ کو کہی تھی, مختصراً اس کو دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ بتاتا ہوں کہ سمپل فزیکل ڈسکمفرٹس, مثلاً مشین پہ کام کر رہا ہے, اب مشین پہ کام کرنے اور دوسری مشین کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ اتنا کم ہے کہ اگر وہ مشین میں پیچھے ہوتا ہے تو وہ مشین سے ٹکراتا ہے,
اور اگر وہ آگے ہوتا ہے تو وہ مشین پہ آپریٹ نہیں کر سکتا. ایک یہ ڈسکمفرٹ ہے. پھر وہاں فریش ایئر کا گزر نہیں ہے. اگر بہت گرمی کا علاقہ ہے, بہت گرم سرکمسٹانسز ہیں, تو وہاں پراپر کنڈیشننگ نہیں ہے. تو یہ سمپل فزیکل ڈسکمفرٹس ہیں جس کو مد نظر رکھنا چاہیے. یہ پرابلمز ہیں جو اگر دور ہو جائیں تو امپلائی سیٹسفیکشن بڑھتی ہے, اور اگر امپلائی سیٹسفیکشن بڑھے تو آپ کی کمیونیکیشن اور کمیونیکیشن آپس میں جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے, اور اس سے بہتر نتائج جو ہیں وہ برآمد ہوتے ہیں. اب نیوز پیپرز کی جو میجر پی آر پرابلمز ہیں, یہ تو ہم نے امپلائیز کی پرابلم بتائیں, لیکن نیوز پیپر کی کیا پرابلمز ہیں اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور وہ پبلک ریلیشنز کی کیا پرابلم ہے. پہلی بات یہ ہے, اسی طریقے سے جیسے ہم نے پہلے بات کی امیج کی, کہ ایک کمپنی کی گڈ ول, یعنی نیوز پیپر کی گڈ ول کو یا امیج کو اسٹرینتھن کرنا, یہ پی آر پرابلم ہے نیوز پیپرز کے لیے. پھر یہ تاثر دور کرنا کہ یہ اخبار جو ہے یہ بالکل مونوپولسٹک بن گیا, یعنی یہ ایک پرٹیکولر مونوپلی کے لیے کام کرتا ہے, یہ امیج ختم کرنا. پھر اگر کسی وجہ سے نیوز پرنٹ شارٹیج ہو جائے, کاغذ نہیں ملتا, تو کرٹیسزم آف ریڈرز جو آتا ہے اس کو فیس کرنا, یعنی ریڈرز کو وقت پر اخبار نہیں ملتا, یا اخبار کے صفحے کم ہو جاتے ہیں اور قارئین جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ چھپ نہیں سکتا کاغذ کی کمی کے باعث, یا کاغذ کافی نہ ہونے کے باعث, یا کسی بھی وجہ سے. تو قاری بہت, آپ نے خود نوٹس کیا ہوگا, اگر کسی دن ہاکر کسی وجہ سے آپ کے گھر اخبار نہ دے جائے تو آپ کتنے اپسیٹ ہوتے ہیں. تو پھر آپ ایونچولی آپ ہاکر کو تو کریٹیسائز نہیں کرتے, آپ نیوز پیپر کو کریٹیسائز کرتے ہیں کہ نیوز پیپر نے آج اخبار نہیں ملا, آج اخبار نہیں آیا. سو ایک نیوز پیپر شارٹیج کی وجہ, نیوز پرنٹ شارٹیج کی وجہ سے, یا ریڈرز کے کرٹیسزم کو بھی کاؤنٹر کرنا, یہ بھی ایک پی آر پرابلم ہے. اور امپلائی ریلیشنز تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پی آر پرابلم جو نیوز پیپر کی ہے وہ امپلائی ریلیشنز بھی ہیں, کہ آپ کی مینجمنٹ کے امپلائی سے ریلیشنز بہتر ہوں. یہ ہر ادارے میں ہے, تو نیوز پیپرز کے لیے بھی یہ ایک ضروری پی آر پرابلم ہے کہ جی امپلائی ریلیشنز اچھے ہوں. اخبارات جو ہوتے ہیں نا جی, یہ ان کا ایک مقصد ہوتا ہے, ایک سلانٹ ہوتا ہے. دیکھیے ہر اخبار نے کوئی نہ کوئی, آپ دیکھیں, ایک مقصد بنایا ہوا ہے. مثلا کوئی اخبار تحریک پاکستان کو پروموٹ کر رہا ہے, کوئی اخبار تعلیم کو پروموٹ کر رہا ہے, کوئی اخبار زراعت کو پروموٹ کر رہا ہے, کوئی اخبار صنعت و حرفت کو پروموٹ کر رہا ہے, کوئی بزنس ریلیٹڈ اخبار ہے, کوئی فائنینشیل اخبار ہے. سو نیوز پیپر ہیز ٹو بی اے پیپر ود اے پرپز. کوئی جو ہے وہ حکومت کی فیور میں ہے, کوئی حکومت کے خلاف ہے. سو ہر ایک کا ایک پرپز ہے, ایک سلانٹ ہے جس کو اس نے ذہن میں رکھنا ہے, تاکہ قارئین کی ریکوائرمنٹ, ریڈرشپ ریکوائرمنٹ پوری ہو سکے. اب وہ پرپزز پبلک ریلیشنز کے ذہن میں ہونے چاہیے, مد نظر ہونے چاہیے. یعنی نیوز پیپر پبلک ریلیشن شوڈ بی اٹس پروموشن ود اے پرپز. یعنی کیا پرپز ہے؟ ایک اچھے نیوز پیپر کو پورٹرے کرنے کے لیے, ایک اچھے نیوز پیپر کے طور پر یہ ضروری ہے کہ وہ ایک سمبل اور ایک اچھی انسٹیٹیوشن کے طور پہ پورٹرے ہو. یعنی وہ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ شمار کیا جائے, ایک اچھا اخبار شمار کیا جائے, ایک اچھی انسٹیٹیوشن تصور ہو, تمام ان عوامل کی بنا پر جو میں نے آپ کو پہلے گنوائے. پھر کہ نیوز پیپر جو ہے وہ قارئین کو, ریڈرز کو یا سٹیزنز کو اچھے سٹیزن بنانے کے لیے کیا کوششیں کر رہا ہے. کیا وہ نیوز پیپر از پریکٹسنگ گڈ سٹیزنشپ بائی اٹ سیلف اور ناٹ. دین نیوز پیپر جو ہے وہ ترقی پسند ہے اور فیئر ہے, انفیئر پریکٹسز میں نہیں انوالوڈ ہے. ترقی پسند ہے, بیکورڈ نہیں ہے. وہ نئے خیالات, نئی چیزوں کو, نئی ڈیولپمنٹس کو پروجیکٹ کرتا ہے, پبلش کرتا ہے, تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں پوری واقفیت, وقتی واقفیت, ان ٹائم واقفیت ملے. آج کل دور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا الیکٹرانک میڈیا کا ہے, ویسے تو اب سارا ہی میڈیا الیکٹرانک ہو گیا. ایون نیوز پیپر از آلسو پروڈیوسڈ الیکٹرانکلی فرسٹ اینڈ دین پرنٹڈ. بٹ ابھی بھی ڈسائفر ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ دور ہے ٹیلی ویژن ریڈیو کا دور ہے, جس پر اتنے چینلز آ رہے ہیں, اتنے چینلز آ رہے ہیں کہ کوئی انفارمیشن بھی 1 گھنٹے سے زیادہ پرانی نہیں ہوتی. تو اخبارات کے لیے
پروگریسو یعنی اس کو بھی ایسے عوامل اختیار کرنے چاہیے کہ جب وہ صبح قارئین کے پاس پہنچے تو وہ لیٹسٹ انفارمیشن لے کے پہنچے، تاکہ یہ نہ ہو کہ اس کو پچھلی انفارمیشن ہو. اس کو پروگریسو ہونا چاہیے، نئے خیالات، نئی ٹیکنالوجی، نئے آئیڈیاز کو پروموٹ کرنا چاہیے اور فیئر ہونا چاہیے. پھر ایک بہت امپورٹنٹ حصہ جو انسان کی زندگی کا ہے وہ ہے انصاف. یعنی اخبارات جو ہیں وہ جسٹس کو رینڈر کرتے ہیں اور جسٹس کو سپورٹ کرتے ہیں اور انشور کرتے ہیں کہ کہیں نا انصافی نہ ہو. یہ بھی ایک اخبارات کا پرپز ہونا چاہیے، کیونکہ اخبار ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے اپنی فریاد، اب چونکہ پاپولیشن بہت بڑھ گئی ہے، ہر شخص کا ایک آفیشل سے رابطہ تقریباً ناممکن ہوتا جا رہا ہے، مصروفیات کی بنا پر، فاصلوں کی بنا پر، یا ویسے مسائل کی بے پناہ ہونے کی بنا پر، کئی وجوہات کی بنا پر اب رابطہ پرسن ٹو پرسن کرنا ممکن نہیں ہے. تو اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے، اپنی جو مشکل ہے، اپنے مسائل کا جو شور ہے یا اس کا جو ذکر ہے، وہ آپ اخبارات کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں. تو اخبارات کا فرض ہے کہ وہ انصاف کرے اور انشور کرے کہ کسی سے نا انصافی نہیں ہو رہی. دوسری بات یہ ہے کہ وسیع القلب ہونا ضروری ہے، وسیع النظر ہونا ضروری ہے. یعنی نیوز پیپر جو ہے وہ ٹالرنٹ ہے اور وہ تمام واک آف لائف کے لوگوں میں باہمی انڈرسٹینڈنگ اور کوآپریشن پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی نیوز پیپر از ٹالرنٹ اینڈ انکریجز میوچل انڈرسٹینڈنگ among persons of all faiths and origins. It is not restricted to a particular group. It is neutral and tolerant. Then it should ensure that the newspaper is portraying and preaching the local way of life. اور اس لوکل وے آف لائف میں جو مشکلات ہیں، جو پرابلمز ہیں، جو فالٹس ہیں، جو اچھائیاں ہیں، ان کی نشاندہی کرنا. تو یہ پرپزز ہیں جو نیوز پیپر کے ذہن میں ہونے چاہیے. چند ایک جو میں نے آپ کو بھی گنوائے ہیں. اخبارات کی پبلک ریلیشنز کے بارے میں ہم نے بات کی. اب اس کی پبلک ریلیشنز میں جو ٹیکنیکس ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے جب ہم اخبارات کی وہ ان ڈیٹیل اسٹڈی کریں گے. لیکن اب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے اخبارات کی پبلک ریلیشنز کے بارے میں سوچا، اس طرح ہی ہم ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی پبلک ریلیشنز کے بارے میں سوچیں کہ اس میں کیا رول ہوتا ہے. اب ریڈیو اور ٹیلی ویژن دو قسم کے ہیں آج کل. ایک تو وہ ہیں جو اسٹیٹ اونڈ ہے، یعنی جو حکومت کے زیر انتظام ریڈیو یا ٹیلی ویژن چینلز ہیں، کیونکہ اب چینلز کی بھرمار ہو گئی ہے، بے شمار چینل ہیں. اور دوسرے ہیں جو پرائیویٹلی اونڈ ہیں، ان کی اپنی پالیسیز ہیں، ان کا اپنا پروگرامنگ سٹرکچر ہے، ان کے اپنے وے آف پروجیکٹنگ تھنگز ہے. تو یہ ساری چیزوں کو ان دو حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں. تو دونوں میں تفاوت رہتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ بیسکلی دونوں کا پی آر ملتا جلتا ہے. تو اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ان ڈیٹیل. پبلک ریلیشنز میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے لیے سب سے پہلی جو ضروری چیزیں ہیں وہ چند چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں توجہ دینی ہوگی. اس میں پہلے تو یہ ہے کہ اسٹیشن جو ہے، ریڈیو اسٹیشن، وہ کہاں واقع ہے، لوکیشن اس کی کیا ہے، ایزیلی ایکسیسیبل ہے تاکہ پروگرام سے متعلقہ ٹیلنٹ جو ہے، پروگرام سے متعلقہ پبلکس جو ہیں، سٹیزنس جو ہیں، وہ آسانی سے وہاں پہنچ سکتے ہیں. نمبر 2، پروگرام کس قسم کے ہیں. پروگرام جیسا کہ میں نے آپ کو اخبارات کے بارے میں بتایا، اسی طرح کیا پروگرام فرینڈلی ہیں اور لسنر اور ویور اورینٹڈ ہیں. پھر اس ٹی وی یا ریڈیو کی بزنس پریکٹسز کیا ہیں، ان کے سپلائر سے، ان کے جو بھی مختلف جن کو بھی انہوں نے پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ان کی بزنس پریکٹسز کیا ہیں. ڈو دے ہیو گڈ بزنس پریکٹسز؟ دین they are not favoring somebody and not paying somebody and favoring the other person and paying them. These will be considered as bad business practices. So business practices have to be good, or business practices are keys to success, good business practices. Then commercial standards, یعنی آپ کے commercial standards کیا ہیں، آپ ایک given standards کے مطابق کام کر رہے ہیں یا اور اس کے مطابق آپ commercial policies بنا رہے ہیں یا آپ اپنی policies پر عمل کر رہے ہیں جو workable نہیں ہیں. So commercial standards آپ کے
گیون نارمز کے مطابق ہیں یا نہیں. اب ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں نا پبلک ریلیشنز کی چند چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کیا, سمپل تھنگس ہیں جو 10 بنیادی پبلک ریلیشن یعنی پبلک ریلیشن ایلیمنٹس ہوں گے جن کے اوپر ہمیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پہلے چھوٹی چھوٹی پبلک ریلیشنز چیزیں ہیں جو ریڈیو ٹی وی کر سکتے ہیں. مثلا گیسٹ اسپیکرز کو بلایا جاتا ہے, ڈگنیٹریز کو بلایا جاتا ہے, ان کو زیادہ سے زیادہ بلایا جاتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ریڈیو کا جو امیج ہے وہ بہتر ہوتا ہے, اور اسی طریقے سے آپ کی لسنرشپ بڑھتی ہے. پھر آپ کے آفیشلز جو ہیں وہ بھی فریلی اویلیبل ہونے چاہیے, کہیں اگر ان کو بلایا جائے وہاں جا سکیں اور ان کو اپروچ کیا جا سکے تو ایزیلی وہ بھی اویلیبل ہونے چاہیے. پھر کمیونٹی میں اپنا اچھا امپیکٹ پیدا کرنے کے لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ وقتاً فوقتاً کمیونٹی میں ایسے پروگرام ہولڈ کیے جائیں جن میں آپ کی ٹیلنٹ جو آپ کے ریڈیو پر یا آپ کے ٹیلی ویژن پر پرفارم کرتی ہے وہ وہاں اویلیبل ہو تاکہ وہ پرفارم کر سکے. تو جب بھی کوئی بات کرے گا وہ کہے گا بھئی یہ فلاں ریڈیو اور ٹی وی کا آرٹسٹ ہے اور یہ بڑا ہے اور اس کو ہم پریزنٹ کر رہے ہیں, تو وہ اس کے ساتھ آپ کے جو چینل ہے یا اسٹیشن ہے اس کی بھی نیک نامی یا مشہوری ہوگی. اس کے علاوہ اگر آپ کی کمیونٹی چھوٹی ہے, آپ کا اسٹیشن, ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہے لیکن باہر کے ملکوں میں چھوٹی چھوٹی کمیونٹی کے اپنے اسٹیشن ہیں. اب وہ کمیونٹی اگر یعنی ریسٹرکٹڈ ہے مثال کے طور پہ اسی علاقے میں, تو وہاں جو بھی نیا بندہ آئے اس کو ویلکم کریں, اس کا انٹرویو براڈ کاسٹ کریں تاکہ اس کو ریکگنیشن ہو اور اس کمیونٹی میں آپ کی کمیونیکیشن جو جسے کہتے ہیں انٹریکشن جو ہے وہ بہتر ہو. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ اس کمیونٹی میں مختلف کلبز ہوں گی جو کام کر رہی ہوں گی, ویمن کلبز ہوں گی, مختلف ادارے ہوں گے, آرگنائزیشنز ہوں گی جو کام کر رہی ہوں گی, ان کو اپنے اسٹیشن پہ انوائٹ کریں تاکہ آپ کا انٹریکشن بہتر بنے اور آپ کے بارے میں ان کو زیادہ پتہ لگے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی پی آر بہتر ہوگی, آپ کا انٹریکشن بہتر ہوگا اور آپ کی جو امیج بہتر ہوگا اور آپ کے پروگراموں کی لسنرشپ بھی بڑھے گی. پھر جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا, اگر آپ کمیونٹی پارٹیسپیشن چاہتے ہیں تو کمیونٹی کو زیادہ سے زیادہ ریڈیو اور ٹی وی پروگراموں میں شامل کریں, اور کچھ نہیں ہو سکتا تو اپنے آرگنائزیشن کے بندے جو ہیں, سینئرز جو ہیں, ان کو وہاں ایز گیسٹ اسپیکر بھیجیں. ایسے کنڈکٹ کریں سیمینارز جہاں وہ لوگ جا سکیں, تو اس سے بھی آپ کی پبلک ریلیشنز میں ایک بہتر امپیکٹ ہوگا. بزنس پراسپیکٹس کے علاوہ آپ کو مختلف کیٹیگریز کی بھی ایک لسٹ رکھنی چاہیے کہ آپ نے کن کن اداروں سے کیسا کیسا رابطہ رکھنا ہے, سوائے اس کے نہیں کہ جو آپ کو کمرشل بزنس دے رہے ہیں ان سے تو آپ کو رکھنا پڑتا ہے اپنی ضرورت کے لیے, لیکن دوسرے سیگمنٹس آف سوسائٹی, دوسرے سیگمنٹس آف کمیونٹی سے بھی آپ کو تعلق رکھنا چاہیے, کیونکہ وہ بھی بزنس پراسپیکٹس کے علاوہ دے آر آلسو یور پبلک. So it is very important that you should keep track of them and keep their list available and you should know them. آج کل بلکہ ہمیشہ سے انسان نیک کام کرنا چاہتا ہے, کچھ نہ کچھ ایسا کرنا چاہتا ہے جس سے ہیومینٹی کی خدمت ہو سکے. تو جو آپ کا ریڈیو اسٹیشن ہے یا ٹی وی چینل ہے اس کو ہر وقت نوبل کاز میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. وہ کس طرح پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کو ایئر ٹائم دینا چاہیے, اس میں پبلک میسیجز براڈ کاسٹ کرنے چاہیے تاکہ اس نوبل کاز میں زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہو سکیں. تو آپ جب یہ فیسیلیٹیشن آپ دے رہے ہوں گے تو آپ نوبل کاز کو پروجیکٹ اور پروموٹ کر رہے ہوں گے. اسی طریقے سے فلڈ آ گیا, کوئی ایپیڈیمک آ گئی, تو اس میں آپ کو کمیونٹی کو وارن کرنا چاہیے, ہیلپ کرنا چاہیے, مدد کرنی چاہیے. اور ایک بات جو بڑی ضروری ہے کہ جب کبھی بھی کوئی غلطی ہو جائے تو امیڈیٹلی آپ کو اس غلطی کے لیے اپنے لسنرز کو, ویورز کو یا ریڈرز کو یا پبلک کو کانفیڈینس میں لینا چاہیے. ان عوامل پر اگر آپ توجہ دیں گے تو ایک اچھے طریقے سے آپ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کا امیج جو ہے وہ آگے بیان کر سکیں گے. یہ وہ عوامل ہیں جو آپ کو ہیلپ کریں گے ایز اے گڈ پی آر مین فار دی ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن سیکٹر. سو دیز آر سلائٹلی ڈفرنٹ بٹ دس از واٹ از ریکوائرڈ فرام یو ان دس سیکٹر. ہم نے پبلک ریلیشنز کا رول جو ہے مختلف شعبوں میں اسٹڈی کیا.
اور آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ پبلک ریلیشنز کے رول میں تھوڑا تھوڑا ہر سیکٹر میں، ہر شعبے میں کام کرنے میں فرق ہے، اور مختلف ایپلیکیشنز اور ان کے مختلف طریقے ہیں. بیسک تھیم اور بیسک فلاسفی تو وہی ہے. تو امید ہے کہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیا ہوگا، اور یہ جاننے کی پوری، اور اس کو دیکھیں گے جب آپ اپنے آس پاس، تو آپ دیکھیں گے کہ اسی طریقے سے آپ فرق جو ہے خود ہی آپ کو نمایاں ہوتا چلا جائے گا کہ مختلف شعبوں میں پبلک ریلیشن کا رول کس طرح مختلف ہوتا ہے. تو امید ہے آپ نے اس کو نوٹ کر لیا ہوگا. اینڈ آئی ہوپ دیٹ یو وڈ ہیو فلی کمپریہینڈیڈ what has been told to you, and you will revise them so that you will be fully aware of its different shapes and forms and applications. Thank you very much. Allah Hafiz.